This is a book called Plumeria Princess and Tutu's Magic Ukulele. And it is it says adapted from a concept created by D.C. Perkins, written by Kathy East Dubosky, illustrated by Don Robinson. शहजादी प्लूमेरिया और उसका जादू वाला गिटार जिसे यूकेलेली कहते हैं. Cast of characters: Pico, Plumeria, Tutu, Dad, Mom, Nalu, Quinoa, Trina, Manu, Kayla, and Ginger. یہ اس کہانی کے کردار ہیں. I was playing ukulele wishing that someone in my family would say, "Hey Plumeria, that sounds good." But as usual, nobody did. "I'm going outside," I said. No one seemed to notice except my dog, Pico. I practiced a song I used to sing with Tutu, my grandmother. I listened for voices singing in the breeze, the voices I heard when we used to sing together. But all I could hear was my noisy brothers and sister inside and the arguing of the Slipper sisters who lived next door. They were my neighbors. I called them the Slipper sisters because of the flip-flop slippers they almost always wear. "Come on, Pico," I said. "Let's go to the beach." Mom and Dad let us go alone because they knew I wouldn't go in the water past my ankles. ایک دن میں یوکلیلی بجا رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ کاش میرے خاندان میں کوئی مجھے کہے کہ پلومیریا تم بہت اچھا گانا گا رہی ہو، تم بہت اچھا گٹار یوکلیلی بجا رہی ہو. لیکن کسی نے مجھے کوئی دھیان نہیں دیا. میں نے بولا اچھا میں باہر جا رہی ہوں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی سوائے میرے کتے کے جس کا نام ہے پیکو. میں ایک گانا اپنی دادی امی کے ساتھ گایا کرتی تھی. میری دادی امی کا نام تھا ٹوٹو. میں ہواؤں میں آوازیں سن رہی تھی، لیکن مجھے صرف اپنے بھائیوں کا شور اور اپنی بہن کا شور سنائی دے رہا تھا. وہ آپس میں بحث کر رہے تھے اور میرے ہمسائے جہاں پہ دو لڑکیاں دو بہنیں رہتی تھیں، میں ان کو سلپر سسٹرز کہتی تھی، چپل والی بہنیں، کیونکہ وہ ہر وقت چپلیں پہنتی رہتی تھیں. تو پھر میں نے اپنے کتے سے بولا پیکو چلو ہم بیچ پہ جاتے ہیں، ہم سمندر پہ جاتے ہیں. اور میرے امی ابو مجھے سمندر تک جانے دیتے تھے اکیلے، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا. ان کا پتہ تھا کہ میں اپنی ایڑیوں سے زیادہ گہرے پانی میں نہیں جاؤں گی. I tried playing and singing at the beach, but I was interrupted by my friends Manu and Trina chasing after their soccer ball. "Hey Plumerias," Trina said, "want to play with us?" I rolled the ball back to her. "You're a really good singer," Manu said. "I mean you, Plumeria, not Pico." "Yeah, sure," I said. I blushed because I didn't usually sing in front of people. "He's right," said Trina. "You ought to enter the Songfest contest on Saturday. Here, I've got a flyer." "I bet you're good enough to get first place," Manu said.
Pico woofed and we all laughed. Can I keep this? I asked. Sure, Trina said. Thanks, I said. Come on, Pico, let's go show this to Mom and Dad. تو میں بیچ پہ بیٹھی اپنا یوکیلیلی گٹار بجا رہی تھی اور لیکن وہاں سے میرے دوست گزرے جنہوں نے میرے گانے میں خلل کر دیا. منو اور ٹرینا اپنے فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ٹرینا نے بولا پلومیریا آؤ تم ہمارے ساتھ کھیلو، ہم فٹ بال کھیلتے ہیں. میں نے بال اس کی طرف واپس پھینکا تو منو نے بولا کہ پلومیریا تم بہت اچھا گانا گاتی ہو. اور میں پیکو کی بات نہیں کر رہا، میں پلومیریا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بہت اچھا گانا گاتی ہو. اور میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ اور مجھے تھوڑی شرم آئی کیونکہ میں لوگوں کے سامنے عام طور پہ گانا نہیں گاتی. تو ٹرینا میری سہیلی بولی وہ یہ منو سے ہی کہہ رہا ہے تم بہت اچھا گانا گاتی ہو. تو سیٹرڈے کو ہفتے والے دن ایک کانٹیسٹ ہے، ایک گانے کا کانٹیسٹ ہے، تمہیں اس میں حصہ لینا چاہیے، تمہیں وہاں پہ گانا گانا چاہیے. اور منو نے بولا کہ تم اتنا اچھا گاتی ہو کہ شاید تمہیں اول پوزیشن مل جائے، شاید تم وہ والا کانٹیسٹ جیت جاؤ گی. تو میں نے کہا کہ یہ جو کانٹیسٹ کے بارے میں یہ پیپر پہ لکھا ہے یا میں پیپر رکھ لوں اپنے پاس. تو ٹرینا نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ رکھ لو. اور تو پھر میں نے کہا کہ چلو پیکو ہم اپنے امی ابو کو یہ پیپر دکھاتے ہیں کہ ہفتے والے دن ایک کانٹیسٹ ہے. So can I be in this contest? I asked my parents. Fine with me, said Dad. It sounds like fun, said Mom. I escaped to the living room, hoping for a little quiet so I could plan for the contest. I touched the things that rested on Tutu's special shelf. I almost felt her there, helping me decide what song to sing. I missed Tutu. I missed Tutu the most of anyone in my family. After all, she gave me my name. She said I was as precious as a plumeria flower she always wore in her hair. A minute later, my parents came in. My dad strummed Tutu's ukulele. This ukulele sounded so heavenly that when Tutu played it, he said, "It must be magic, Plumeria." That's it, I told myself. Can I use Tutu's ukulele in the contest? I don't know, Plumeria. It's so very special. You can use mine, said my brother, Genoa. No offense, said my other brother, Nalu, but how can she win a contest with a junky old ukulele like that? Please, Mom, please, Dad, please let me borrow Tutu's ukulele, I said. I know she'd want me to play it. My parents looked at each other. At last, my mother nodded. Tutu always said, "No one is hurt by doing the right thing," she said quietly. I was so happy I jumped up and down. But, said Dad, you must promise to take very good care of it, Plumeria. I promise, I said. Do you want to help me practice? Then my babysitter, Leah, pushed over a stack of books and everyone forgot about the contest. تو میں اس کاغذ کو اپنے امی ابو کے پاس لے کے گئی اور میں نے ان کو کاغذ دکھایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں اس گانے والے کانٹیسٹ میں جا سکتی ہوں. تو میرے ابو نے کہا ٹھیک ہے. تو اور میری امی نے کہا کہ ہاں لگتا ہے کہ تمہیں مزہ آئے گا
اس کانٹیسٹ میں حصہ لے کے، یہ اچھا رہے گا۔ تو میں پھر اپنے لیونگ روم میں گئی، وہاں پہ میں نے سوچا کہ میں کچھ پلان کرتی ہوں کہ کانٹیسٹ میں کیا کروں گی، اور میں پھر ٹوٹو کی چیزوں کو دیکھنے لگی، ان کو چھونے لگی۔ وہ ایک اسپیشل شیلف پہ رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری دادی امی ٹوٹو وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں کہ کون سا گانا گاؤں گی۔ سب سے زیادہ میں ہی اپنی دادی امی ٹوٹو کو مس کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی میرا نام رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے بالوں میں ہر روز پلومیریا کا ایک پھول پہنتی تھیں۔ پلومیریا کا پھول بہت خوشبودار ہوتا ہے، اور انہوں نے میرا نام اسی لیے پلومیریا رکھا تھا۔ تو 1 منٹ بعد ہی میرے امی ابو اس کمرے میں آئے، اور میرے ابو ٹوٹو کی یوکلیلی بجا رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یوکلیلی کتنی پیاری، اس کی آواز، اس یوکلیلی کی کتنی پیاری آواز تھی جب دادی امی اس کو بجاتی تھیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ کوئی جادو کا یہ گٹار ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، مجھے اپنی دادی امی ٹوٹو کا یوکلیلی بجانا چاہیے اس کانٹیسٹ میں۔ تو میرے ابو نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ تو بہت اسپیشل گٹار ہے، یہ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائی کینوا نے کہا کہ تم میرا گٹار، میرا یوکلیلی یوز کر لو۔ تو میرے دوسرے بھائی نالو نے بولا کہ نہیں، وہ تمہارا گٹار تو بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، ایسے ٹوٹے پھوٹے گٹار سے پلومیریا کیسے اس کانٹیسٹ کو جیت سکتی ہے۔ تو میں نے پھر اپنے امی ابو سے کہا کہ امی ابو، پلیز مجھے یہ ٹوٹو کا یوکلیلی تھوڑی دیر کے لیے بورو کرنے دیں، تاکہ میں اس کے اوپر پریکٹس کروں، اور اس کے ساتھ میں کانٹیسٹ میں جا کے بجاؤں گی اور ساتھ گانا گاؤں گی، اور وہ میں کانٹیسٹ پہ میں جیت سکوں گی۔ میرے امی ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر آخر کار میری امی نے سر ہلا کے بولا اوکے ٹھیک ہے۔ دادی امی ٹوٹو ہمیشہ کہتی تھیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو میں سن کر بہت خوشی ہوئی، اور میں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی، میں اتنی خوش ہو گئی۔ لیکن میرے ابو نے بولا لیکن پلومیریا، تمہیں یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم اس کے ساتھ اس یوکلیلی کو بہت احتیاط سے رکھو گی۔ تو ٹھیک ہے ابو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کا بڑا اچھا دھیان رکھوں گی، اور اب آپ میری مدد کریں گے، مجھے پریکٹس کروائیں گے۔ لیکن اس وقت پھر میری چھوٹی بہن لیا نے بہت ساری کتابیں گرا دیں، اور اس شور کی وجہ سے سب لوگوں کا دھیان اس طرف بٹ گیا، اور وہ لوگ وہاں سے دوسری طرف چلے گئے، میری بہن کی طرف چلے گئے۔ The day before the contest, Pico and I went outside to pick pink and white plumeria for the lei I'd wear in the contest, along with the grass skirt Tutu gave me. When my bag was full of flowers, I started to practice the song I'd chosen, Tutu's song. Suddenly, I heard singing coming from the Slipper sisters' yard next door.
I looked through the hibiscus hedge. The Slipper sisters were on their lanai singing to music from a karaoke machine. They sounded terrific. Were they practicing for the contest too? All of a sudden, the older one, Ginger, turned and looked right at me. Hey, what are you doing there? She snapped. تو جس دن کانٹیسٹ تھا اس سے ایک دن پہلے میں اور پیکو باہر جا کے پھول اکٹھے کر رہے تھے. گلابی رنگ کے پلومیریا کے پھول اور سفید رنگ کے پلومیریا کے پھول, اور ان کے ساتھ میں نے ایک ہار بنانا تھا, اور وہ ہار میں نے پہن کے اس کانٹیسٹ میں جانا تھا. اور میری دادی امی نے مجھے ایک اسکرٹ دیا تھا جو کہ ایک خاص پتوں کا بنا ہوا تھا, اور وہ بھی میں نے اس ہار کے ساتھ اس کانٹیسٹ میں پہننا تھا. تو میرے پاس ایک بیگ تھا, میں اس کو پھولوں سے بھر رہی تھی. تو تب مجھے کچھ آوازیں آئیں, تو میں نے دیکھا کہ میری جو میرے جو ہمسائے ہیں جہاں پہ وہ چپل والی بہنیں رہتی ہیں, وہ بھی گانا گا رہی ہیں. وہ کوئی کیریوکی مشین پہ ایک گانا گانے کی پریکٹس کر رہی ہیں, اور وہ بہت ہی اچھا گا رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ بہنیں بھی اس کانٹیسٹ میں حصہ لیں گی, اور یہ بہنیں بھی اس کانٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے پریکٹس کر رہی ہیں. تو میں ان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک وہ جو بڑی بہن تھی جس کا نام تھا جنجر, اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے مجھے پوچھا, وہ بولی, ارے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ I went right into their yard to show them I wasn't afraid of them. I'm going to sing in the song fest, I said. Don't waste your time, said Ginger. First place is ours. Ginger then looked down at Kayla. Yeah, Kayla replied in agreement. Well, I'll be playing my grandmother's magic ukulele, I said. Ginger laughed. Magic? What a baby, said Ginger. Wait until the judges hear us. Ginger turned the karaoke machine back on, and the Slipper sisters sang and danced to the music as cool as TV stars. I'd need a magic ukulele for sure to compete with them. تو جب جنجر نے مجھ سے یہ بات بولی تو میں ان کے صحن میں چلی گئی, اور تاکہ میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں ان سے نہیں ڈرتی. تو میں نے ان سے بولا کہ میں اس گانے والے کانٹیسٹ میں حصہ لے رہی ہوں. تو جنجر نے بولا, تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو, کیونکہ ہم دونوں بہنیں اول آئیں گی, ہم اس کانٹیسٹ کو جیت جائیں گی. جنجر نے پھر اپنی چھوٹی بہن کیلا کی طرف دیکھا, اور کیلا نے بولا, ہاں بالکل صحیح ہے, ہم جیتیں گے. تو میں نے بولا کہ میں اپنی دادی امی کی جادو والی یوکلیلی بجاؤں گی. تو جنجر ہنسنے لگی, کہتی ہے, جادو؟ تم تو بالکل بچوں والی باتیں کر رہی ہو. تم دیکھنا, جب وہ ججز ہمارا گانا سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم سب سے اچھا ہم ہی گا رہی ہیں, اور ہم ہی اس کانٹیسٹ کو جیتیں گی. اور پھر جنجر نے کیریوکی مشین کو دوبارہ آن کیا اور اپنا گانا پریکٹس کرنا شروع کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں مل کے ڈانس بھی کر رہی تھیں. اور وہ اتنا اچھا گانا گا رہی تھیں اور اتنا اچھا مل کے ڈانس کر رہی تھیں کہ لگتا تھا کہ وہ ٹی وی کے کوئی ستارے ہیں, کہ وہ دونوں جیسے ٹی وی کی کوئی ستارے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ میں کیسے کمپیٹ کروں گی. یہ تو مجھے واقعی کوئی
جادو کی یوکلیلی چاہیے ہوگی ان کو جیتنے کے لیے. یہ تو بہت اچھا گا رہی ہیں. I ran straight to Trina's house. Trina, help. I can't compete in a lei and grass skirt. I need a makeover. Don't worry, said Trina. You can count on me. Trina helped me try on millions of outfits from her big sister's closet, and she picked out some crazy tall shoes. Then she did my makeup. You look totally awesome, she said when she was done. Pico woofed in agreement. Wow, I couldn't even tell it was me. The judges will be really impressed, I said. Now let's work on your routine, said Trina. Okay, I looked around. Wait, where's my ukulele? Trina helped me search for it, but we couldn't find it anywhere. Are you sure you had it when you came over? Trina said. Oh, I said, I must have left it at the Slipper Sisters' house. I've got to go now. تو میں فٹافٹ بھاگ کے اپنی سہیلی ٹرینا کے گھر گئی اور میں نے اسے بولا ٹرینا میری مدد کرو، میں یہ پھولوں کا ہار پہن کے اور وہ پتوں والا اسکرٹ پہن کے اس کانٹیسٹ میں نہیں جا سکتی. میں کیسے جیتوں گی یہ چیزیں پہن کے؟ مجھے بہت اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ٹرینا نے بولا کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں. تو ٹرینا نے میرے ساتھ مل کے بہت سارے مختلف کپڑے مجھے پہنائے جو کہ اس نے اپنی بڑی بہن کی الماری سے لیے تھے، اور پھر اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کے کچھ اونچی ایڑیوں والے جوتے بھی پہنائے، اور پھر اس نے میرا میک اپ کیا اور وہ بولی تم بہت پیاری لگ رہی ہو. اور پیکو نے بھی بولا کہ ہاں بہت ٹھیک ہے. جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اچھا یہ میں ہوں، میری تو بالکل شکل بدل گئی ہے. تو ٹرینا نے بولا اچھا چلو اب تم پریکٹس کرو. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرا گٹار کدھر ہے. مجھے اپنی یوکلیلی کہیں پہ نظر نہیں آئی. تو ٹرینا نے پوچھا تمہیں یاد ہے کہ تم یوکلیلی کو یہاں پہ لے کے آئی تھی یا کہیں پہ اور رہ گئی ہے؟ تو پھر مجھے یاد آیا کہ وہ چپل والی بہنوں کے پاس شاید میری یوکلیلی وہیں پہ رہ گئی ہے. I changed back to my regular clothes and washed off the makeup, then ran all the way to the Slipper Sisters' yard. تو میں نے فٹافٹ اپنے کپڑے بدلے اور میں واپس میں بھاگ کے ان چپل والی بہنوں کے گھر گئی، اور وہاں پہ مجھے کہیں پہ اپنا یوکلیلی نہیں نظر آیا. میں نے ان کا دروازہ زور سے پیٹا، اور جب وہ بہنیں باہر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو آپ نے میری یوکلیلی کہیں دیکھی ہے؟ جنجر نے منہ بنا کے مجھے بولا تمہاری وہ جادو والی یوکلیلی؟ تو میں نے کہا کہ پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے میری یوکلیلی. تو کیلا کچھ بولنے لگی لیکن جنجر نے اس کو چپ کرا دیا اور اس کو واپس اندر کر دیا، اور مجھے بولا کہ ہم نے تمہاری یوکلیلی بالکل نہیں دیکھی، اب تم یہاں سے جاؤ تو ہم نے پریکٹس کرنی ہے. اور انہوں نے میرے منہ پہ اپنا دروازہ زور سے بند کر دیا. انہوں نے بولا کہ بھئی ہم نے تمہاری یوکلیلی نہیں دیکھی. Pico and I walked home slowly. How could I sing in the song fest without Tutu's magic ukulele? And worse yet, how could I tell mom and dad that it was lost? I sneaked into my room, glad not to be noticed. A few minutes later, Dad came in. Hi, Plumeria. How would you like me to listen while you practice? I couldn't say a word. I wanted to tell my dad what had happened, but the words got stuck in my throat. I shook my head. I should rest my voice, I whispered.
I heard the front door open and Mom called out, "We're home," over Leah's wailing, "and I need help with the groceries," my mom said. Dad hurried off. For once I was happy. I had a fussy baby sister. میں اور پیکو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر پہنچ گئے اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اس جادو والی یوکلیلی کے بغیر اس شو میں کیسے حصہ لے سکتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں اپنے امی ابو کو کیسے بتاؤں گی کہ میں نے یوکلیلی کھو دی ہے۔ میں چپکے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھے اچھا لگا کہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چند منٹ بعد میرے ابو میرے پاس آئے اور انہوں نے بولا، پلومیریا، میں تمہارے ساتھ مل کے تم گانا گاؤ اور پریکٹس کرو، اور میں یہاں پہ بیٹھ کے سنتا ہوں کہ تم کیسے پریکٹس کر رہی ہو۔ تو لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میں اپنے ابو کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کیا ہوا تھا، لیکن الفاظ میرے گلے میں پھنس گئے۔ میں نے اپنا سر تھوڑا سا ہلایا اور ان سے بولا کہ مجھے اپنی آواز کو، مجھے اپنے گلے کو تھوڑا آرام کرنے دینا چاہیے۔ اور پھر گھر کا سامنے والا دروازہ کھلا اور امی کی زور سے آواز آئی، ہم گھر آ گئے ہیں۔ اور پھر میری چھوٹی بہن لیا رونے لگی، اور پھر میری امی نے بولا، اور مجھے گروسریز اٹھانے میں ہیلپ چاہیے۔ تو میرے ابو جلدی سے امی کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئی کہ میری چھوٹی بہن جو ہے وہ شور مچاتی ہے، جس کی وجہ سے میری تھوڑی بچت ہو گئی۔ That night I dreamed that Tutu helped me find the ukulele. It was hidden in a plumeria tree. اس رات مجھے خواب میں اپنی دادی امی ملی اور انہوں نے میری مدد کی، یوکلیلی ڈھونڈنے میں مدد کی۔ وہ ایک پلومیریا کے درخت میں چھپا ہوا تھا، یوکلیلی گٹار۔ The next day I looked for it again and again. I couldn't find it. Soon it was time to get ready for the contest. When I told my parents I was going to Trina's to get ready, I could hardly look at them. I thought I was going to help you, Mom said. But Trina and I have already picked out my clothes and she's even going to do my makeup. My dad raised his eyebrows. Makeup? I nodded. We've already tried it out and I looked really good. You'll see. Okay, my parents said together, but they didn't look very happy about it. Well, see you there, Mom said as I left for Trina's house. Don't worry, Trina said when I told her the ukulele was still missing. It'll turn up. I shook my head. Maybe I should just forget about the contest. No way, said Trina. You don't need that ukulele. Just sing like you did that day at the beach. When we arrived for the contest, Trina sat in the audience while I went backstage to the contestants' waiting area. The Slipper sisters were there already and they looked great. اگلے دن جس دن کانٹیسٹ تھا، میں نے پھر اپنے یوکلیلی کو جگہ جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا، جو میری دادی امی کا یوکلیلی تھا۔ پھر میں نے اپنے امی ابی کو بتایا کہ میں ٹرینا کے گھر جا رہی ہوں تیار ہونے کے لیے، تو میری امی تھوڑا ناراض ہوئی۔ انہوں نے بولا کہ میں سمجھی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گی تمہیں تیار کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ میں نے ٹرینا کے ساتھ آلریڈی پہلے ہی کپڑے ٹرائی کر لیے ہیں،
اور وہ میرا میک اپ بھی کرے گی. تو میرے ابو نے بڑے عجیب طریقے سے مجھے دیکھا کہ تم میک اپ بھی کر رہی ہو. میں نے کہا ہاں ہم نے سب کچھ ٹرائی کیا تھا اور میں بہت اچھی لگ رہی تھی, آپ دیکھیں گے. تو میرے امی ابو نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو پھر ہم تمہیں وہاں پہ فیسٹیول پہ ملیں گے. تو پھر میں ٹرینا کے گھر چلی گئی. تو جب میں نے ٹرینا کو بتایا کہ مجھے ابھی تک اپنی دادی امی کا یوکلیلی نہیں ملا, تو اس نے بولا کوئی بات نہیں, وہ مل جائے گا. میں نے اپنا سر ہلایا اور بولا کہ شاید مجھے اس شو میں نہیں حصہ لینا چاہیے. لیکن ٹرینا نے بولا نہیں, بالکل تمہیں اس شو میں حصہ لینا چاہیے, تمہیں اس یوکلیلی کی بھی ضرورت نہیں ہے, تم بس اس طرح گانا گاؤ جس طرح تم اتنے اچھے سے گانا گا رہی تھی اس دن جب ہم تمہیں بیچ پہ ملے تھے, جب ہم نے تمہیں وہ کانٹیسٹ کے بارے میں وہ پیپر دیا تھا. تو جب ہم اس کانٹیسٹ والی جگہ پہ پہنچے تو ٹرینا جا کے لوگوں کے ساتھ آڈینس میں بیٹھ گئی, اور میں اسٹیج کے پیچھے بیک اسٹیج میں جا کے اس جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں پہ اسٹیج پہ آنے والوں کا ویٹنگ ایریا تھا, گانا گانے والوں کا ویٹنگ ایریا تھا. اور وہ چپل والی بہنیں بھی وہاں پہ پہنچ چکی تھیں اور وہ بہت اچھی, بہت پیاری لگ رہی تھی. Did you ever find that magic ukulele of yours? Ginger asked. Her voice sounded sugary sweet, too sweet. She was pretending to be nice. But underneath the sweetness, she was being mean. All of a sudden, I realized why she was doing that. You took it, didn't you? I said. Ginger smiled. It was a smile that matched her voice. Nice on the surface, but mean underneath. I knew I'd been right, and I was so mad that I couldn't stop myself from getting back at her. A photographer from the paper was looking for you, I said, sounding just as sweet as she had. Ginger fluffed up her hair. Really? Where? This way, I said. The Slipper sisters followed me down a stairway. In there, I said. The sisters rushed in, and I pushed the heavy door closed and locked them in. Hey, this is a closet, Ginger said. The door was so heavy that her voice was muffled. Ginger and Kayla could scream all they wanted, but no one would hear them. My hands shook as I walked away. I knew what I'd done was mean, but I told myself they deserved it. تو جب میں نے چپل والی بہنوں کو وہاں پہ دیکھا تو وہ بڑی بہن جنجر نے مجھ سے پوچھا تمہیں وہ اپنی یوکلیلی مل گئی تھی کہ نہیں. وہ بہت, اس کی آواز میں بہت زیادہ مٹھاس تھی, اور وہ بہانے بنا رہی تھی. وہ یہ ایک نقلی مٹھاس تھی اور وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی. تو مجھے پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ انہوں نے میری یوکلیلی چوری کر لی ہے. تو میں نے اسے بولا تم نے میری یوکلیلی لے لی ہے نا. تو جنجر مسکرائی لیکن کچھ بولی نہیں. تو اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ انہی کے پاس میری یوکلیلی ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے ان سے بدلہ لینا چاہیے. تو میں نے جنجر سے بولا وہ اخبار سے ایک صحافی آیا تھا, وہ تمہاری تصویر کھینچنا چاہ رہا تھا, تم لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا. تو جنجر کہتی ہے اچھا کدھر ہے وہ, اور وہ اپنے بال ٹھیک کرنا شروع ہو گئی. میں نے کہا وہ اس طرف ہے. تو میں ان کو سیڑھیوں کے نیچے لے کے گئی اور ایک دروازہ کھولا اور میں نے ان سے کہا کہ وہ یہاں پہ ہے. جب وہ دروازے کے اندر چلی گئیں تو میں نے وہ دروازہ زور سے بند کر دیا اور اس کو تالا لگا دیا. وہ اتنا موٹا, اتنا مضبوط, اتنا وزنی دروازہ تھا کہ وہ جتنا مرضی وہاں پہ چیختی چلاتی کسی کو بھی چپل والی بہنوں کی آواز نہیں آتی.
تو اندر سے انہوں نے بولا ارے یہ تو ایک الماری ہے، تم نے ہمیں الماری میں بند کر دیا ہے۔ تو میں وہاں سے جب آگے بڑھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے بھی تو میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میری یوکلیلی چوری کر لی۔ Almost all the seats were filled. The audience looked a little scary, million-eyed creature. The audience looked like a scary million-eyed creature, and I shook with nervousness. But there was Dad waving at me from the front row. I felt better. I remembered that I didn't have Tutu's ukulele. A man with a clipboard came by. Has anybody seen Ginger and Kayla? I stared at the floor. Hey you, he looked right at me. You seen them? I just shook my head. I swallowed hard and looked out into the audience again. Mom and Dad were smiling. Even Kenoa and Nalu looked excited. They seemed so proud of me even before I sang my first note. I knew they wouldn't be proud though if they knew what I had done. Then I heard Tutu's voice. It was almost as if she were really there with me. She was saying, "No one is hurt by doing the right thing." I sighed. I knew what I had to do. I ran over to the man with the clipboard. "I've got to do something," I said. "I'll be right back." He shrugged. He shrugged. "You'd better hurry. If those sisters don't show up pretty quick, it will be your turn." I ran to the closet and reached for the doorknob. Once I let the Slipper sisters out, they'd tell on me, and I'd probably get in big trouble. But Tutu's words were ringing in my head. No one is hurt by doing the right thing. My heart pounded. My hands shook. I unlocked the door. The sisters rushed out. "You're gonna get it," Ginger shouted. "You didn't miss anything," I said. "You're on now." تقریباً ساری کرسیاں پہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا کوئی مانسٹر ہے جس کی لاکھوں آنکھیں ہیں اور وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا آڈینس سے ڈر لگ رہا تھا. لیکن پہلی رو میں میرے ابو بیٹھے ہوئے میری طرف ہاتھ ہلا کے ویو کر رہے تھے، تو پھر مجھے اچھا لگا. لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس دادی امی کی یوکلیلی نہیں ہے. پھر ایک انکل میرے قریب آئے، ان کے ہاتھ میں ایک کلپ بورڈ تھا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کسی نے کیلا اور جنجر کو دیکھا ہے؟ میں نے زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کے بولا، تم نے کیلا اور جنجر کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے بس اپنا سر ہلا دیا. میں نے زور سے ایک گھونٹ پیا اور باہر آڈینس کی طرف پھر سے دیکھنے لگی. امی اور ابو مسکرا رہے تھے. کینوا اور نالو بھی بہت خوش لگ رہے تھے. وہ لگتا تھا کہ بڑے خوش ہیں، حالانکہ انہوں نے میرا گانا ابھی تک سنا نہیں تھا. لیکن میں نے سوچا کہ اگر ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے تو وہ پھر مجھ سے نہیں خوش ہوں گے. پھر مجھے اپنی دادی امی ٹوٹو کی آواز آئی. مجھے ایسا لگا کہ وہ وہاں پہ خود سے موجود ہیں، اور مجھے ان کے یہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے. جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا. پھر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں بھاگ کے اس انکل کی طرف گئی جن کے پاس وہ کلپ بورڈ تھا، اور میں نے ان سے بولا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں. انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ اچھا
فٹافٹ کرو کیونکہ ابھی ان دونوں بہنوں کی باری ہے. اگر وہ ابھی نہیں آئیں گی تو پھر تمہاری باری ہے. تو میں بھاگ کے اس الماری کی طرف گئی. میں نے جو ہی اس کا دروازہ کھولا مجھے پتہ تھا کہ وہ چپل والی بہنیں جا کے میری شکایت کریں گی اور میرے لیے بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. لیکن میری دادی امی ٹوٹو کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں بہنیں باہر بھاگ کے آئیں اور جنجر نے بولا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے اسے کہا کہ تم نے کچھ مس نہیں کیا. ابھی تمہاری ہی باری ہے. اسٹیج پہ جانے کی تمہاری باری آ گئی ہے. Ginger rushed off without saying anything, but Kayla stayed behind. Why did you let us out? She whispered. Now my sister and I are going to beat you in the contest. I shrugged. I didn't want to win that way. Kayla, Ginger shouted, come on. In a second, Kayla said. She smiled at me, a friendly smile. You know, Plumeria, we deserved what you did. I stared. What? We did take your ukulele. It was Ginger's idea, Kayla said. It's in the shed in our yard behind the bikes. And then she left. I wanted to run to their house, but the man with the clipboard called my name. Plumeria, up here. You're on next. I hurried to the wings and watched the Slipper Sisters perform. When they finished, the audience clapped so hard it sounded like thunder. They were great. I wished I could be like them. The sisters brushed past me on their way off stage. Good luck, Kayla whispered. I knew she meant it. Ginger وہاں سے بھاگ کے چلی گئی اسٹیج کی طرف اور کیلا تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکی اور اس نے مجھ سے پوچھا تم نے ہمیں باہر کیوں آنے دیا؟ اب میں اور میری بہن گانا گائیں گے اور تم ہار جاؤ گی. تو میں نے بولا کہ میں اس طرح جیتنا نہیں چاہتی تھی. تو اس وقت پھر جنجر نے کیلا کو بلایا. کیلا چلو جلدی آؤ ہماری باری آ گئی ہے. تو کیلا نے بولا اچھا 1 سیکنڈ میں آ رہی ہوں. پھر کیلا میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگی اور اس نے بولا جیسے وہ میری دوست ہو. اس نے میری طرف دیکھ کے دوستوں کی طرح بولا تمہیں پتہ ہے پلومیریا تم نے ہمارے ساتھ ٹھیک ہی کیا. تو میں نے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور پوچھا کیوں؟ تو وہ بولی ہم نے ہی تمہاری یوکلیلی اپنے پاس رکھ لی تھی اور یہ جنجر کا آئیڈیا تھا اور ہم نے تمہاری یوکلیلی کو اپنے اس اسٹوریج شیڈ میں چھپا دیا ہے جہاں پہ ہم اپنی سائیکلیں رکھتے ہیں. اور یہ کہہ کے کیلا وہاں سے چلی گئی اپنی بہن کے پاس اسٹیج پہ گانا گانے. میں بھاگ کے ان کے گھر جا کے اپنی یوکلیلی لانا چاہ رہی تھی لیکن وہ کلپ بورڈ والے انکل اس وقت آئے اور انہوں نے مجھے بلایا اور بولا پلومیریا آگے اب تمہاری باری ہے. میں جلدی سے جا کے ان کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی اور میں نے پھر وہاں سے سائڈ سے جا کے دیکھا کہ وہ چپل والی بہنیں کتنا اچھا گانا گا رہی ہیں اور کتنا اچھا ڈانس کر رہی ہیں. جب انہوں نے اپنا گانا ختم کیا تو لوگوں نے بہت زور سے تالیاں بجائیں. ایسا لگا کہ جیسے کوئی بادل گرج رہے ہیں. وہ واقعی بہت اچھا گانا گاتی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ میں بھی ان کی طرح اتنا اچھا گانا گا سکوں. تو وہ دونوں پھر میرے پاس سے گزریں اور کیلا نے مجھے کہا اچھا گڈ لک تمہاری باری ہے. I walked on stage. I felt as small as an ant. The song I'd rehearsed, one that Tutu and I used to sing on the beach under the blue sky,
Didn't seem right for this glitzy stage and bright white lights. I decided to sing another song, one I had heard on the radio, something more like the Slipper Sisters song. I tried my best, but everything went wrong. I forgot some of the words. I tripped in Trina's sister's high-heeled shoes. My face itched from the makeup. As soon as I finished, I ran off stage. جب میں اسٹیج پہ پہنچی تو مجھے لگا کہ میں اتنی چھوٹی ہوں کہ جیسے ایک چھوٹی سی میں چیونٹی ہوں. اور جو گانا میں نے جس گانے کی پریکٹس کی تھی، جو کہ میری دادی امی ٹوٹو کا گانا تھا، جو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بیچ پہ گایا کرتی تھی نیلے آسمان کے نیچے، وہ میں نے سوچا کہ وہ گانا اس لائٹوں والی چمکیلے اسٹیج کے لیے وہ گانا صحیح نہیں ہے. تو میں نے سوچا میں ایک دوسرا گانا گاتی ہوں، ایک گانا جو میں نے ریڈیو پہ سنا تھا. تو وہ ایسا گانا تھا جو جیسا کہ وہ چپل والی بہنوں نے جیسا گانا گایا تھا، اس طرح کا اس اسٹائل کا ایک گانا تھا. میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن سب کچھ گڑبڑ ہو گیا. میں بار بار بہت سارے الفاظ بھول رہی تھی، اور پھر وہ ٹرینا کی بڑی بہن کی جو چپل میں نے اونچی ہیل والی چپل، اونچی ایڑی والی چپل پہنی ہوئی تھی، اس میں گر رہی تھی، اور میرے چہرے میں کھجلی ہو رہی تھی اس میک اپ کی وجہ سے. اور جو ہی میں نے اپنا گانا ختم کیا، میں اسٹیج سے اتر کے بھاگ گیا. When the contest was over, my family came backstage where the contestants were waiting for the judge's decision. That was an interesting song, said Dad. Nice job, Mom said as she eyed my outfit and makeup. What happened to Tutu's ukulele? Dad asked. Oh, I'd have to explain. Tell them what happened to the ukulele. I started to say, but Nalu interrupted me. Hey, Plumeria, Nalu said. Is that your Halloween costume? I knew he was only teasing, but I was so upset about Tutu's ukulele that I burst into tears. Sorry, I said. Sorry, he said. I was just kidding. Everyone hugged me and tried to make me feel better. My whole family was paying attention to me, but all I wanted to do was disappear. Let's get out of here, I said. We went down to the nearby beach. I dipped my hands in the surf and tried to scrub the makeup off my face. My tears hid in the salty water. I'm never going to sing again, I told myself. جب وہ کانٹیسٹ ختم ہوا تو میرے سب خاندان والے مجھے بیک سٹیج ملنے کے لیے آئے، جہاں پہ سارے کنٹیسٹنٹس ایک کمرے میں اکٹھے انتظار کر رہے تھے، ایک ویٹنگ روم میں. تو میرے ابو نے کہا کہ یہ اچھا ایک دلچسپ سا گانا تھا جو تم نے گایا. میری امی نے بولا اچھا گانا گایا تم نے. تو میرے ابو نے پوچھا ٹوٹو کی یوکلیلی، دادی امی کی یوکلیلی کدھر گئی؟ او نو، اچھا مجھے اب ان کو بتانا پڑے گا کہ یوکلیلی کا کیا ہوا. تو جب میں نے بولنا شروع کیا کہ وہ، تو میرے بھائی نالو نے مجھے ٹوک دیا اور مجھے بولا ارے پلومیریا، یہ کیا تمہارا ہیلوئین کا کاسٹیوم ہے جو تم نے پہنا ہوا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ وہ بس مذاق ہی کر رہا ہے، لیکن میں اتنی خفا تھی کہ مجھے ٹوٹو اپنی دادی امی کی یوکلیلی کا اتنا افسوس تھا کہ میں نے رونا شروع کر دیا. تو میرے بھائی نالو نے بولا سوری، آئی واز جسٹ کڈنگ، سوری میں بس مذاق کر رہا تھا، معاف کرنا، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا. تو پھر سب نے مل کے مجھے اچھے سے جپھی دی، اور انہوں نے مجھے بہلانے کی کوشش کی. میرا پورا خاندان، میری پوری فیملی میری طرف دیکھ رہے تھے.
میری طرف توجہ دے رہے تھے، لیکن میں صرف غائب ہونا چاہ رہی تھی۔ میں نے بولا چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ بھی تو ہم قریب ایک بیچ تھا، وہاں پہ چلے گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ پانی میں ڈالے اور میک اپ کو اپنے منہ سے اتارنا شروع کر دیا، اور میں رو رہی تھی اور میرے آنسو اس نمکین پانی میں چھپ گئے، اور میں نے سوچا کہ میں اب کبھی بھی گانا نہیں گاؤں گی۔ Soon the sun went down. People came down to the beach with picnic supplies. There was music and laughter and the delicious smells of food on the grill. We were invited to join in, but I didn't feel like being at a party. I missed my grandmother. I wondered what she would think of me today. I remembered her words. No one is hurt by doing the right thing. I sighed. I kicked off my shoes and wiggled my toes in the sand. Softly, slowly, I began to sing. Not something from the radio, but one of Tutu's songs. I didn't feel so sad and alone. When I stopped, I heard someone behind me. Plumeria, it was my mom, smiling a smile as bright as the sun. You sing so beautifully, like a princess. I miss Tutu, I told her. I miss her singing. Me too, Mom said. She held me tight. A tear fell from her face onto mine. But tonight I heard her singing. She is still here. I looked up confused. Mom smiled. Yes, my precious flower, my princess. She is still here, singing through you. Kenoa was smiling too. Plumeria princess, he said. Plumeria princess, Nalu repeated. Then he nodded and said, sounds good. Dad took my hand and we all walked toward the party. Would you do us the honor of singing one of the old songs? He asked. I looked around. Trina and Manu waved. No million-eyed creature here, just family and friends and neighbors. I felt a tap on my shoulders. Here, this is yours, Kayla said. I'm really, really sorry about what happened. Thanks, I said. I'm so glad to have it back. Look what I brought, Mom said, pulling from her bag the grass skirt, hat, and lei I was supposed to wear for the contest. I put them on. Perfect, said Dad. When I played and sang, even Leia listened to me. People sat quietly for a moment. When I finished, then they clapped and cheered. A man in a red shirt said, Hana-hu, Hana-hu, one more time. As I ran my hand along the smooth wood of the ukulele, I suddenly realized the magic had never been in it. The magic was in Tutu, when she played and sang. And now the magic was in me. We all sang the next song together. My brothers really got into it, pounding out rhythms with some sticks. After a while, some people started to wander home. Others walked down the beach. Kids started a game of moonlight frisbee. Trina and Manu pulled on my hands. Come, let's play, they shouted. In a minute, I said. I need to talk to Kayla first. I turned to Kayla. I'm so sorry, I forgot all about the contest. How did you do? We came in third. That's pretty good, I said. Kayla shrugged. Thanks. We both dug our toes in the sand. I thought about next year's contest. I knew one thing for sure. If I entered again, I'd sing the right song, at least the right one for me, Plumeria. Then I had an idea. Would you like me to teach you the song I just sang? I said. Kayla smiled. Would you? That would be great. I sang a line and she sang it back, the way Tutu used to teach me. It was like tossing a frisbee back and forth. Our voices blended like we'd been singing together forever. As we practiced, I heard something, voices singing in the wind, just like I used to hear when I sang with Tutu. Magic. My idea had worked. We should sing together at the Song Fest next year, I said. Kayla's eyes narrowed. You want to sing with me? I nodded. Yes, I do. Wow, said Kayla. Okay, I'd love that. I looked up at the moon. I imagined I saw Tutu's face in its white light.
Her head was tossed back and she was laughing with joy to hear the magical music we were making. The end. جب میں بیچ پہ بیٹھی تھی تو سورج غروب ہونے لگا. کچھ لوگ پکنک منا رہے تھے اور کھانے کھا رہے تھے اور ہوا میں مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں. ہمیں بھی بلایا گیا لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی پارٹی میں جاؤں. میں اپنی دادی امی کو بہت مس کر رہی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ وہ میرے بارے میں آج کیا سوچیں گی اور ان کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے. جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا. میں نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے پیروں کو ریت میں دبایا اور آہستہ آہستہ پھر میں نے گانا شروع کر دیا. وہ گانا جو میری دادی امی نے مجھے سکھایا تھا. وہ گانا گا کے مجھے لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں اور مجھے بہتر محسوس ہونے لگا. تھوڑی دیر بعد میرے پیچھے مجھے کسی نے آواز دی، پلومیریا. میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میری امی تھیں. وہ اتنے پیار سے مجھے اتنے اچھے سے مسکرا کے دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے مجھ سے بولا کہ بیٹا تم اتنا پیارا گاتی ہو، جیسے ایک شہزادی کی طرح گاتی ہو. تو میں نے ان کو زور سے جھپی دی اور میں نے ان سے بولا کہ میں دادی امی کو بہت مس کرتی ہوں اور میں ان کے گانے کو بھی بہت مس کرتی ہوں. تو امی نے مجھے زور سے جھپی دی اور مجھ سے بولا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ان کے تھوڑے سے آنسو گرے، میری امی کے تھوڑے سے آنسو گرے اور انہوں نے بولا کہ دادی امی ہمارے ساتھ ہیں. میں نے ان کی طرف دیکھا، میں تھوڑی کنفیوز تھی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں. انہوں نے بولا کہ ہاں بیٹی میری شہزادی، دادی امی ہمارے ساتھ ہیں. وہ تمہارے ذریعے سے گانا گا رہی ہیں، تم بالکل ان کی طرح گانا گاتی ہو. تو میں یہ سن کے بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم شہزادی پلومیریا ہو. پھر نالو نے بھی کہا کہ ہاں تم تو شہزادی پلومیریا ہو. تو پھر میرے ابو بھی وہاں پہ آئے. انہوں نے کہا کہ چلو آؤ ہمیں کوئی اچھا سا کوئی پرانا سا گانا سناؤ. میں نے ادھر ادھر دیکھا، ٹرینا اور مانو بھی وہاں پہ تھے لیکن وہاں پہ کوئی لاکھوں لوگ نہیں تھے، صرف گھر کے لوگ اور دوست اور سہیلیاں اور کچھ ہمسائے. میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ لگایا اور میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ کیلا تھی. اس نے مجھے وہ دادی امی والی یوکلیلی واپس لا کے دی اور مجھ سے بولا کہ سوری، مجھے معاف کرو کہ ہم نے تمہاری یوکلیلی تم سے لے لی تھی. اور میں نے اس کو شکریہ بولا کہ شکریہ تم نے مجھے واپس یوکلیلی میری دے دی. اور میری امی نے پھر وہ پھولوں کا ہار جو میں نے بنایا تھا اور وہ اسپیشل پتوں کا اسکرٹ جو میں نے کانٹیسٹ میں پہننا تھا، وہ میری امی میرے لیے لے کے آئیں اور وہ انہوں نے مجھے پہنایا. اور پھر میں نے کچھ گانے شروع کیے ان دوستوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اور میرے بھائیوں نے میرے ساتھ مل کے تھوڑے سے ڈرمز بجائے. لوگ خاموشی سے بیٹھ کے میرے گانے سن رہے تھے اور جب میں نے گانے ختم کیے تو انہوں نے زور سے تالیاں بجائیں اور ایک لال قمیض میں ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے زور سے
آواز لگائی، ہاں نہ ہو، ایک اور دفعہ پھر سے سناؤ۔ پھر جب میں یوکلیلی بجا رہی تھی، مجھے ذہن میں خیال آیا کہ جادو جو ہے وہ یوکلیلی میں نہیں تھا، جادو جو تھا وہ میری دادی امی میں تھا جب وہ گانا گاتی تھی، اور اب وہی جادو مجھ میں آ گیا ہے۔ اور پھر اگلا گانا ہم سب نے مل کے گایا، اور اسپیشلی میرے بھائیوں نے بڑے زور زور سے وہ ڈرم بجائے۔ کچھ دیر بعد لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، اور کچھ بچوں نے فرسبی کھیلنا شروع کر دیا چاندنی کی روشنی میں۔ چاند کی روشنی میں کچھ بچوں نے فرسبی کھیلنا شروع کر دیا۔ ٹرینا اور مانو نے مجھے بلایا کہ چلو ہم بھی کچھ کھیلتے ہیں۔ میں نے بولا اچھا 1 منٹ میں آتی ہوں۔ پھر میں نے کیلا کی طرف دیکھا کہ میں نے کیلا سے بات کرنی ہے، تو میں نے کیلا سے بولا اچھا میں تو بھول ہی گئی تم سے پوچھنا کہ وہ کانٹیسٹ کا کیا بنا۔ تو کیلا نے بولا کہ ہم تیسرے نمبر پہ آئے تھے۔ تو میں نے کہا اچھا مبارک ہو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ہم دونوں دوست زمین پہ بیٹھ گئے اور ریت پہ بیٹھ کے، اور ہم نے اپنے پیروں سے ریت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اور میں نے سوچا کہ اچھا اگلے سال ہم کانٹیسٹ میں پھر حصہ لیں گے۔ اور میں نے کیلا سے بولا وہ جو ایک میں گانا گا رہی تھی ابھی، تو وہ میں تمہیں سکھاؤں؟ تو کیلا کہتی ہے ہاں وہ تو بڑا اچھا گانا تھا، تم مجھے سکھاؤ گی؟ تو میں نے پھر ایک لائن گائی، اور ایک جملہ جب میں نے اس گانے کا گایا، اور پھر میں نے کیلا سے بولا کہ تم اس کو دہراؤ۔ تو میں ایک گانا گاتی تھی، ایک لائن میں گاتی تھی، پھر وہ اس کو دہراتی تھی۔ تو ہم جب اس طرح مل جل کے گاتے تھے تو مجھے لگا کہ جیسے پھر سے ہوا میں ایک جادو کا سا سما ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم بڑے دنوں سے اکٹھے مل کے گانا گاتے آ رہے ہیں، اور ہم دونوں کو اکٹھے گانا گا کے بڑا مزہ آیا۔ اور میں نے کیلا سے بولا کہ اگلے سال ہم دونوں کو مل کے گانا گانا چاہیے اس کانٹیسٹ میں۔ تو کیلا کہتی ہے، مجھ سے پوچھتی ہے کہ تم میرے ساتھ گانا گاؤ گی؟ تو میں نے کہا ہاں ہم دونوں مل کے گانا گائیں گے اگلے سال اسی کانٹیسٹ میں۔ تو کیلا نے بولا اچھا واہ بھی واہ، پھر تو بڑا مزہ آئے گا۔ تو پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اگلے سال ہم دونوں دوست اکٹھے گانا گائیں گے اس گانے والے کانٹیسٹ میں۔ پھر میں نے اوپر چاند کی طرف دیکھا، اور میں نے سوچا کہ دادی امی میری طرف دیکھ رہی ہیں، اور وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ ہم مل کے کتنا اچھا گانا گا رہے ہیں، اور کتنا ہم دوستوں کی طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ And that's the end. And this book is called Plumeria Princess and Tutu's Magic Ukulele.